اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے برکات رمضان، کہ رمضان کے مہینے کی برکت کیا ہے۔ چنانچہ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے را۔ را سے مراد رحمت الہی، کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ دوسرا حرف ہے میم۔ میم سے مراد مغفرت الہی، کہ اس میں گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جیسا کہ بھی بتایا ہے کہ رمضان پہلا رحمت ہے، پہلے 10 دن، اور والے جو ہے یہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرا اور آخری جو ہے جہنم سے آزادی کے ہے۔ تو دوسرا حرف میم ہے رمضان کا، تو میم سے مراد مغفرت الہی، اور تیسرا حرف ہے زواد۔ زواد سے مراد ہے ضمانت الہی، اور چوتھا حرف ہے الف۔ الف سے مراد کیا ہے؟ الف سے مراد ہے امان الہی، کہ جو رمضان مہینے میں روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے امان میں آتا ہے۔ اور پانچواں آخری حرف ہے نون۔ نون سے مراد نعمت الہی، کہ جو رمضان کے مہینے عبادت کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس امت محمدیہ کو عذاب کرنا ہوتا، نہ تو وہ ماہ رمضان دیتا اور نہ قل هو اللہ کا سورہ دیتا۔ تو ماہ رمضان اس لیے دیا گیا ہے، قل هو اللہ کا سورہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الترغیب ترغیب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہے جو پچھلی کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے، اور وہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس میں ہمارے نبی کا ہے۔ چنانچہ وہ 5 خصوصیات عطا کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جس بندے کی طرف نظر فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ رمضان کی پہلی رات کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پہ نظر رحمت فرما دیتا ہے اس پر کبھی جہنم اس کو عذاب دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رمضان کی کل کی رات پہلی رات ہو، تو سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ پہلی رات ہے رمضان کی، چاند رات ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت فرما۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں اپنے بندے کی طرف رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، چنانچہ تو بندہ دن میں بھوکا پیاسا روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت اس کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس امت کی، کہ اللہ نے نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے کہ جب بندہ بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت اس کے منہ جو بو پیدا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے میرے نبی نے فرمائی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مہینے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے فرشتوں، میری تسبیح، میری پاکی، یہ ساری چیزیں کر دو۔ پھر وہ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے الہی، جب ہمارا تو کام ہی میری پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، تو جب ہم کام چھوڑ دیں گے پھر یہ ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، اب فرماتا ہے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری نوکری یہ ہے کہ دن رات
ٹائم جو ہے میرے کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سبحان اللہ، کہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ رمضان میں عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے مقدس فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت۔ اور یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی۔ تو بتائیے بڑی شان اللہ نے ہم امت محمدیہ کو کے صدقے میں عطا کی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت آراستہ ہو جا، اے جنت سج جا، اے جنت جو ہے اپنے آپ کو آراستہ لے۔ حالانکہ جنت پھر عرض کرتی کہ اللہ آج جو ہے آراستہ ہونے کا حکم جا رہا ہے، کیا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے دن بھر بھوک پیاسا رہ کر، وہ روزہ رکھ کر، روزہ کی مشقتیں اٹھا کر تیرے اندر والا ہے، میں انہیں کے اندر دل کرنے والا ہوں۔ اسی لیے جنت تو آراستہ ہو جا، تو پیراستہ ہو جا، تو سج جا، چونکہ میں روزہ داروں کو، میں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والے کو تیرے اندر داخل کرنے والا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اسپیشل دروازہ یہ باب الریان ہے، جس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ تو چنانچہ یہ شان ہے، یہ شان ہے امت محمدیہ کی، جس کو اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہم عطا کیا ہے۔ اور بھی خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے جو ہے میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے، مجھ سے کسی امت کو خصوصیات عطا کی ہے۔ تو اسی لیے کہ ماہ رمضان کے پورے مزے رکھیں، وہ رمضان مہینے میں زیادہ وقت تسبیح پڑھنے میں لگے، رمضان کے مہینے میں زیادہ وقت ہم قرآن کی تلاوت میں، رمضان کا زیادہ وقت ہم ذکر ہی میں لگائے، چونکہ یہ عبادت کا مہینہ، یہ ریاضت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے، اس کو عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہے، تو اس مہینے میں ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، اس میں ہمیں کوتاہی میں نہیں گزارنی چاہیے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا بینیفٹ اور فائدہ تو یہ ہے کہ ثواب تو ہی ملتا ہے، اجر تو ملتا ہی ملتا ہے، نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سومو تصوحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ہمارے نے کب فرمایا؟ جبکہ کوئی ایک میڈیکل کالج نہیں تھا، جبکہ کوئی جو ہے کوئی کالج نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مسجد نہ تھی، اس وقت میرے نبی نے فرمایا ہے۔ لیکن آج جو ہے ریسرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، چنانچہ یہ نوبل پرائز پانے والا وہ جو کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے۔ آج بابا کیوں کہتا ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہوگے، چونکہ انسان اگر 12 مہینہ کھاتا ہے اور کبھی بھوکا نہیں رہے، کبھی پیاسا نہ رہے، تو اس انسان کو جو ہے کینسر کے جو ہے مرض لگنے کے، وہ پیٹ کا کینسر لگنے کا اس کا زیادہ چانس رہتا ہے۔ لیکن جب انسان سال میں اگر 29 دن اگر بھوکا رہتا ہے، اس میں دن ہے 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے اس کے پیٹ ایک دانہ نہ جائے، پانی ایک بوند نہ جائے، تو یہ اس کی وجہ سے وہ پیٹ کے جو ہے کیڑا جو ہے کینسر کا کیڑا مر جاتا ہے۔ وہ انسان جو روزہ بھوکا رہتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، وہ جو ہے پیٹ کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ آج یہ کون کہہ رہا ہے؟ سائنسداں ریسرچ کرنے کے بعد کہہ رہا ہے، تحقیق کے بعد کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی قربان ہمارے نبی پر جو 1400 برس پہلے نبی نے فرمایا سومو تصوحو، روزہ رکھو صحت
بن جاؤ گے تو پتا چلا کہ روزہ رکھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا ہے، نیکیاں ہی نہیں ملتی ہے، بلکہ انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، انسان کو دوسرے کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کھانے اور پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان کچھ گھنٹے بھوکا رہتا ہے، جب کچھ گھنٹہ پیاسا رہتا ہے تو انہیں کیسی تکلیف ہوتی ہے، پانی کیا چیز ہے، وہ کھانا کیا ہے، اس کی اہمیت روزے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔